امام حسین علیہ السلام حضرت ابو بکر کے دور حکومت میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 25 سال 3 خلفاء کے دور میں گزارے۔ آپ علیہ السلام پہلے خلیفہ کی خلافت کی ابتدا میں 7 سال کے تھے۔ ابو بکر کی خلافت کا شروع ہونا ہی تھا کہ اہل بیت کے گھرانے پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا غم، اور دوسری جانب سے اہل بیت علیہم السلام کا حق خلافت، حق ولایت و حق رہبری کا چھن جانا، کہ جس کی وجہ سے امت قیامت تک کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور انحراف کا شکار ہو گئی۔ یہ وہ غم تھا جس نے اہل بیت علیہم السلام کو غم زدہ کر دیا۔ ان مشکل ترین ایام میں اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا سن مبارک بہت کم تھا، لیکن کم سنی کی حالت میں اپنے والد گرامی علی اور والدہ ماجدہ جناب زہرا علیہ السلام کا دفاع کیا اور ان کی نصرت کی۔ امام حسین علیہ السلام کا اصحاب بدر سے نصرت کا تقاضا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا سن مشکل سے 7 برس کا کہا جا سکتا ہے۔ اسی وقت سے جناب امیر علیہ السلام کی گوشہ نشینی کے آخری وقت تک آپ علیہ السلام کے حالات پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس تمام مدت میں ان حضرات کے مشاغل علم حدیث، علم قرآن، احکام شریعت کی تدوین و ترتیب اور روحانی تعلیم کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ پس حق خلافت کے غصب ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام، اپنے پدر بزرگوار علی مرتضی علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں رہنے والے تمام اہل بدر کے گھر گئے، ان کو حق خلافت امام علی یاد دلایا اور نصرت کا تقاضا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا حضرت ابو بکر کو منبر رسول پر بیٹھنے سے منع کرنا۔ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت سی کتابوں میں وارد ہوا ہے اور مشہور بھی ہے، وہ آپ علیہ السلام کا خلیفہ اول کو اپنے نانا کے منبر پر بیٹھنے سے منع کرنا ہے۔ یہ واقعہ روایت میں اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ ایک دن روز جمعہ خلیفہ اول مسجد نبوی آئے اور خطبہ دینے کے لیے منبر کی جانب بڑھے۔ جب ان کو منبر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ اول کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ منبر میرے بابا کا ہے، نہ کہ تمہارے بابا کا۔ خلیفہ اول رونے لگے اور کہا، سچ کہتے ہیں آپ، یہ منبر آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا نہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں ظاہری تعظیم بجا لانا۔ تاریخ و کتب احادیث کے مطابق خلیفہ دوم کا جناب فاطمہ اور امام علی سے شدید ٹکراؤ اور اختلاف تھا۔ ایک طرف یہ رویہ تھا، جبکہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے اس کے برعکس احترام کے رویے کا اظہار کرتے تھے، جو کہ تعجب آور اور باعث حیرت ہے۔ اگر ہم وقت کے ساتھ ان تمام واقعات کا بغور جائزہ لیں اور بصیرت کے ساتھ مطالعہ کریں تو سمجھ آئے گا کہ اس ظاہری احترام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جس میں سے ایک اہم وجہ اس وقت معاشرے میں اپنی ساکھ قائم کرنا تھا۔ نیز اس کے علاوہ ایک اور وجہ رسول اللہ کی دونوں شہزادوں سے شدید محبت کرنا اور امت کے سامنے ان کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا تھا۔ چنانچہ سیاسی رہبران اپنی عوامی مقبولیت کو نقصان پہنچنے سے بچانے کی خاطر بظاہر ان ہستیوں کا احترام کرتے۔